جو کچھ ہو اور جس طرح بھی ہو اس کی زبان کھلواؤ، اور اسی طرح گونگا بنا رہے تو اسے قتل کر دو۔ اس صورت میں مجھ پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔ اتنی مایوسی کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ لیکن یہ قید کیا چیز ہے؟ کیا یہ ان کڑیل جوانوں سے مختلف ہے جن کی تم نے حلقوم سے زبان کھینچ لی تھی؟ ہاں میرے آقا، وہ حسین ابن علی کے قریبی ساتھیوں میں سے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حسین کے ساتھیوں کی زبان کھلوانے کے معاملے میں ہم ہمیشہ ناکام رہے ہیں، یا کم از کم بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ تم مایوسی اور کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اب میں دوبارہ حسین اور اس کے ساتھیوں اور لعنتی قید کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ اس میں بے بسی اور کمزوری کے مظاہرے کی کوئی بات نہیں۔ میں ہزاروں قیدیوں کو ایک دن میں بولنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ آپ مطمئن رہیں، اگر آپ 6 دن میرے حوالے کریں گے تو اسے بھی بولنا پڑے گا، حالانکہ قید سے خوبصورت ہرن سے زیادہ کچھ نہیں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد اس کے زبان کھلنے کی خبر لے کر میں خود جناب علی کی کوشش گزار کروں گا۔ جو حربیں تمہارے ذہن میں ہیں انہیں استعمال کرو۔ بات کرو حسین، یہ مر گیا ہے یا بے ہوش ہو گیا ہے، اور دونوں حالتوں میں مارنا فضول ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ نہ مرا ہے اور نہ بے ہوش ہوا ہے، بلکہ صرف ہمیں فریب دینا چاہتا ہے۔ خالد، آپ نے خود کہا تھا کہ اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں حسین اعتدال سے ہٹ گیا ہے اور اسے قتل کر دیا۔ اگر اسے قتل بھی کر دوں تو بجا ہے، جو اس کی سخت سزاؤں کو جھیل رہا ہے اور زبان نہیں کھولتا، اس کے زندہ اور مردہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق بعد میں معلوم ہو جائے گا۔ ایک بالٹی پانی پلاؤ۔ اسے کھول دو۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا ہمدرد ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، حکام بھالا ایسا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم نے حسین کے فتنہ انگیز خط کوفے کے کچھ باغیوں کو اور ان باغیوں کے خطوط حسین کو پہنچائے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حالیہ بغاوت میں تم نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بتاؤ کہ وہ خطوط کن لوگوں کے نام تھے؟ میں سخت طبیعت کا مالک نہیں ہوں، تم حسین ابن نمیر کو خوب جانتے ہو، وہ تمہارے اعتراف کرنے تک ضمانت کے طور پر یہاں ہے۔ مجھے بتاؤ تمہارے مولا نے خط میں کیا لکھا تھا؟ مجھ سے کچھ نہ جان سکو گے۔ دیکھیں گے۔ اب ہم دوسرے قیدیوں کو دیکھنے چلتے ہیں۔ اس شکار کو تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، تم بھی اپنا کوڑا آزماؤ، راہ پر آ جائے تو اطلاع دو۔ آپ کو فکر رہے جناب۔ چلو مجھے تم سے کام ہے۔
خوش آمدید بیٹا. سلام سلیمان ابن سرد خزائی. وعلیکم السلام بیٹا. کوئی اچھی خبر ہے؟ آؤ آؤ، میں چاہتا ہوں کوفے کے چند معززین سے تمہارا تعارف کراؤں. ہم کافی دیر سے تمہارے انتظار میں تھے. نہ سلیمان، میں چاہوں گا کہ صرف آپ سے ملوں اور آپ ہی سے بات کروں. وہ بھی غیر نہیں ہے. میرے چند بہت ہی معتمد ساتھی ہیں جو ایک عرصے سے حسین کی بیعت کر کے اب ان کے نزدیکی ساتھی بن چکے ہیں. کوفے میں سب نے بیعت کر رکھی ہے اور خود کو حسین کا فوجدار کہتے ہیں، لیکن صرف خدا جانتا ہے کہ اس کے حقیقی ساتھیوں کی تعداد کتنی ہے. بہت ہے، جیسا تم چاہو. آؤ بیٹا بیٹھو. شاید تم حضرت حسین کے حقیقی ساتھیوں کی تعداد کے بارے میں ٹھیک کہتے ہو، لیکن رفاعت ابن حبیب چاہتا تھا کہ قیس کے گرفتار اور قیدی ہونے کے بارے میں خود تمہاری زبان سے ساری بات سنتا. زید ابن سعد اور دوسرے ساتھی بھی تم سے متعارف ہونا چاہتے ہیں. نہ سلیمان، بہتر یہی ہے کہ میرا چہرہ ان سے مخفی ہی رہے. بتاؤ ہمارے لیے کیا نئی خبر لائے ہو؟ ایک اچھی خبر. آج خالد نے مجھے قیس کی نگرانی پر مامور کیا ہے اور حسین ابن نمیر کو باقی قیدیوں کا نگران بنایا ہے. تمہیں قیس کی نگرانی پر مامور کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، تم نے اس سے بات کی؟ کیا تم سمجھ گئے ہو کہ وہ کیوں کوفے آیا ہے؟ یقین کریں یہ میرے بس میں نہیں، کیونکہ جتنا میں اپنے آپ کو حسین کا ساتھی کہتا ہوں وہ مجھے اتنا ہی ابن زیاد کا آدمی سمجھتا ہے اور میری بات پر توجہ نہیں دیتا. ٹھیک کہتے ہو، وہ ٹھیک کر رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی خط، کوئی چیز یا کوئی ایسی نشانی دے دیں جسے وہ پہچانتا ہو تو ممکن ہے وہ میری بات سن لیں. مجھے یقین ہے کہ قیس اس کو دیکھ کر بات کرنے لگے گا اور اس کا شک دور ہو جائے گا. یہ وہی انگوٹھی ہے کہ میں نے جتنے خط حسین کو لکھے تھے ان پر اسی انگوٹھی کی مہر لگائی تھی. بہت دیر ہو گئی ہے سلیمان. ہاں زید، تم یہاں کیا کر رہے؟ کوئی کام تھا؟ ہمارا ساتھی کس بات سے ڈرتا ہے سلیمان؟ میں زید ابن سعد ہوں. آپ اسے چھوڑو زید، مجھ سے کوئی کام ہے؟ یہ کہنے آیا تھا کہ رفاعت ابن حبیب جلدی میں ہے اور جانا چاہتا ہے. بہت اچھا، تم جاؤ، میں بھی آتا ہوں. چلیے. اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے رخصت ہو ہمیں بتاؤ کہ ہمارا کام کیا ہے. ہمیں جلدی فارغ کرو. معذرت چاہتا ہوں ساتھیوں، مجھے کچھ دیر ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. سلیمان، تم نے کہا تھا کہ اسے یہاں بلا کر ہم سے متعارف کراؤ گے. کیا ہوا؟ کیا پشیمان ہو؟ شاید اسے ہم پر اعتماد نہیں. ہم پر اعتماد نہیں؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں سلیمان؟ اگر ہم پر اعتماد نہیں تو پھر کیوں تم نے ہمیں حضرت حسین اور قیس کے بارے میں گفتگو کے لیے بلایا ہے؟ ناراض نہ ہو دوستو. اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم قیس کا معاملہ میری زبان سے سنو یا کسی دوسرے کی زبان سے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا نہ جائے اور چوری چھپے ہماری مدد کرے تو میں اسے کیوں یہاں تمہارے سامنے لاؤں؟ پریشان نہ ہو سلیمان، ہم چاہتے ہیں کہ واقعات تمہاری زبان ہی سے سن لیں. مجھے اجازت دو کہ تمہیں سب سے پہلے یاد دلاؤں کہ تم میں سے ایک نے حسین ابن علی کی بیعت کر رکھی ہے اور تم نے عہد کیا ہے کہ ان کے لیے اور ان کے نیک مقاصد کے لیے کام کرو. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں، ہم نے عہد کیا ہے اور اپنے عہد پر قائم بھی ہے. ہم ہمیشہ اپنے وعدے کا پاس کرتے ہیں. ہماری جان و مال حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہے. اب ہمارے ذمے کیا کام ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو کوفہ کے مختلف علاقوں میں ممبر پر جانا چاہیے اور لوگوں کو قیس کی گرفتاری کے بارے میں تفصیل سے بتانا چاہیے.
ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سفیر حسین ابن علی ابن زیاد کی قید میں ہے اور تشدد کی وجہ سے قریب المرگ ہے. ہم لوگوں سے کہیں کہ وہ ابن زیاد اور اس کی ظالمانہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. جو تم کہتے ہو ہم وہی کریں گے. تم بے فکر ہو. سلیمان، تم نے کہا کہ لوگوں کو ابن زیاد کے خلاف بھڑکائیں. کیا یہ درست ہے؟ ہاں ابن حبیب، میں نے یہی کہا. تم کوفہ میں صاحب اعتبار اور صاحب نفوذ شخصیت ہو. جنگیان اور موالی قبائل کے سرداروں کی رگیں تمہارے ہاتھوں میں ہیں. انہیں متحد کر کے تم ایک عظیم طاقت کے ساتھ ابن زیاد اور اس کی ظالمانہ اور جہنمی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہو. آج تم عجیب باتیں کر رہے ہو. اگر بقول تمہارے میں کوفے میں صاحب اعتبار اور صاحب نفوذ آدمی ہوں تو پھر سوچو یہ مقام اور یہ نفوذ مجھے کہاں سے حاصل ہوا؟ ظاہر ہے ابن زیاد اور حکومت کوفہ کی مہربانیوں سے. کیا تم نے واقعی یہ کام کرنے کا سوچ رکھا ہے؟ تم یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح کوفے میں فساد اور بلوا ہو جائے گا؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کی کامیابی ہمارے ایمان اور استحکام کی ضمانت ہے؟ اگر حسین اور اس کے ساتھیوں کی کامیابی قید کی قید خانے کی رہائی سے مشروط ہے اور اگر قید اور اس کے ساتھیوں کی رہائی کی صورت میں کوفے میں فتنہ و فساد پھیلنے کا اور جنگ و جدل ہونے کا امکان تھا تو مجھ سے سن لو کہ میں ایسی کسی کام میں شامل نہیں ہوں گا. ابن حبیب، حسین ابن علی کے لیے یہ تمہارا آخری جواب ہے؟ جب تک میں ایمان پر قائم ہوں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. سلیمان میرے دوست، ابن حبیب کی باتوں پہ بدل نہ ہو، کیونکہ دوست اور دشمن کا اصل چہرہ سچی میں ہی بے نقاب ہوتا ہے. ہاں، ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اپنا کام رفعت ابن حبیب کے بغیر ہی شروع کر دینا چاہیے. اے سلیمان، معذرت چاہتا ہوں. میں نے بڑی محنت اور کوشش سے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے خوشیاں اور امن حاصل کیا ہے اور کسی کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے اسے ضائع نہیں کر سکتا. مجھے معاف کر دینا. مجھے بھی اجازت دو سلیمان. یقین کرو بہت مصروف ہوں. کوئی کسی فرصت کے وقت قیس اور حسین ابن علی کے بارے میں باتیں کریں گے. تم تو جانتے ہو کہ کل میری بیٹی کی شادی ہے. میں چلتا ہوں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے پورا کتنے قید حمزنی، اے حجار ابن ابجار، تم سب نے حسین کو خط لکھے تھے، قاصد ان کے پاس بھیجے تھے، بیعت کا اظہار کیا تھا. تم نے لکھا تھا کہ یزید کی حکومت کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں. اب کیا کہہ رہے ہو؟ اب بھی یہی کہتے ہیں. جب وہ کوفے آئیں گے اور سب مسلمان ان کے گرد جمع ہوں گے اس وقت ہم بھی ان کی بیعت کر لیں گے. تمہیں اس وقت ان کی بیعت کا اعلان کرنا چاہیے. تمہیں اب ممبر پر جا کر لوگوں سے بات کرنی چاہیے. ہم ممبر پر جا کر کیا کہیں؟ وہاں جا کر کیا اپنا خون بہائیں؟ ہے اس ممبر پر جس پر تم جیسے بزدل اور ڈرپوکوں کا خون بہے. جاؤ حضرت حسین کے دوستوں، جاؤ میرے گھر سے چلے جاؤ. تم کیوں بیٹھے ہو صاحب؟ تم نہیں جاؤ گے؟ میں یہ نہیں کروں گا. بیٹھو سلیمان، بیٹھو. میں نے کہا تھا کہ دوست اور دشمن کا اصل چہرہ سختیوں میں ہی بے نقاب ہوتا ہے. میں اپنی استطاعت کے مطابق خدمت کرتا رہوں گا اور اطلاع دیتا رہوں گا. ہم بھی تمہیں پورا صلہ دیں گے. تم پر دارالحکومت کا ٹیکس معاف کیا جاتا ہے. اور کچھ جو کچھ جانتا تھا عرض کر دیا. سلیمان نے کہا کہ مجھے ہمارے مولا کا پیغام بتا دو. وہ جانتے ہیں کہ مولا حسین کا ایک خط تمہارے پاس تھا جو کوفے کے مؤذن کے نام تھا. میں نے انہیں بتایا کہ تم نے خط نکل لیا تھا. سلیمان نے کہا کہ وہ کچھ کر رہے ہیں تاکہ
تمہیں آزاد کرا دیں۔ سعد، تو خود کو حسین ابن علی کا پیروکار کہتا ہے، پھر کیوں ابن زیاد کا آدمی بنا پھرتا ہے؟ یہ ضروری تھا کہ ہم میں سے کوئی ان کے درمیان رہے۔ میں نے اپنے ضمیر کے خلاف یہ کام کیا ہے، لیکن اب میں ابن زیاد کی ملازمت چھوڑ دوں گا۔ تمہارے یہاں آنے اور سلیمان کے مشورے سے یہی فیصلہ ہوا ہے کہ میں فی الحال یہی رہوں۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ سلیمان سے کہنا امام نے فرمایا ہے کہ تمہارے خطوط ملا کر تمہاری زبان کھلوا کر دم لوں۔ میں نے اس کی اچھی طرح خبر لی۔ گویا تم نے اس سے گفتگو کی ہے؟ ہاں، میں بولتا رہا لیکن یہ خاموش رہا۔ اب اسے مارنا بے فائدہ ہے، کیا تم اس کی زبان کھلوا لو گے؟ کوشش کرتا ہوں۔ قبول کرو صاحب، ایک ضروری کام پڑ گیا۔ نماز سے بھی ضروری کام؟ تم نماز کے لیے یہیں ٹھہر جاؤ، مغرب تک کافی وقت ہے۔ مالک تم میرے ساتھ آؤ۔ اللہ خبر دو۔ قیس کے پاس بہت سے پیغامات ہیں، آخر اس نے مجھ پر اعتماد کر لیا۔ خدا مجھے اس اعتماد کے قابل بنائے۔ قیس پہاڑ کی طرح محکم ہے اور اس نے ابھی تک تشدد کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ میں ایسا کام کروں گا کہ ابن زیاد اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں لوگوں کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ قیس ابن مطہر سفیر حسین ابن علی کوفہ میں ابن زیاد کی قید میں ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ ابن زیاد کے جاسوس آپ کے گھر میں میری آمد و رفت سے واقف ہو جائیں، آپ جو کچھ بھی قیس کی رہائی کے لیے کر سکتے ہیں جتنا جلدی ممکن ہو کریں۔ یہ کام ضرور انجام دوں گا، تم مت گھبراؤ سعد۔ کوئی نہ جان سکے گا کہ تم میرے اور قیس کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں۔ یہ قیس یا جنگ و جدل اور خون ریزی، ہم مسلمانوں کو ابن زیاد کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں۔ قیس نے اور کیا کہا؟ اس نے بہت سی باتیں کی، بہتر ہے کہ گھر چل کر بات کریں۔ اللہ سلام سلیمان۔ وعلیکم السلام۔ اسے زندہ رہنا چاہیے، یہ ابن زیاد کا حکم۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ میری غیر حاضری میں کوئی جہاں نہ آئے۔ جانتا ہوں، لیکن میں حسین ابن نمیر کو کیسے روک سکتا ہوں؟ وہ بے رحم انسان ہے، سب اسے ڈرتے ہیں۔ میں بھی اب خالد کے پاس جاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ حسین ابن نمیر سفیر حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ ساتھ بہتر ہے اس کے پاس نہ جاؤ، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو وہ قیامت جو ہر روز قیس پر ٹوٹتی ہے تم پر بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ کیا کہتے ہو ابن؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میں کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالوں گا؟
میں نے اپنے زیاد کی حکومت کی خدمت کے علاوہ کچھ نہیں کیا. تم نے جو کیا ہے اگر اس کا خالد کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے. اسے تمہارے اور سلیمان کے روابط کا پتہ ہے. میرے روابط سلیمان کے ساتھ؟ کون سے روابط؟ یہی کہ قید خانے کی خبریں باہر لے جاتے ہو. زید بن سعد نے تمہیں مسجد میں سلیمان سے ملاقات کرتے دیکھا تھا اور خالد کو خبر دی تھی. میں نے ان کی تمام باتیں سن لی ہیں. خالد نے جان بوجھ کر تمہیں ظاہراً آزاد رکھا ہوا ہے تاکہ تمہارے قیس اور سلیمان کے بارے میں جان سکے. اب اس کام کے بجائے بہتر ہے کوئی تدبیر سوچو. قسم کھاتا ہوں تمہاری مدد کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہیں. کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں بھی اس راستے کا مسافر ہوں جس پر تم دونوں چل رہے ہو. میں بھی تمہاری طرح حسین ابن علی سے بے حد عقیدت رکھتا ہوں. اگرچہ ابن زیاد کا ملازم ہوں لیکن میرا دل حضرت حسین کے ساتھ ہے. اگر تمہارا دل حضرت حسین کے ساتھ ہے تو پھر انہی کا راستہ اختیار کرو. میرا راستہ انہی کا راستہ ہے. زید ابن سعد نے حضرت حسین اور ان کے سفیر کے ساتھ خیانت کی ہے. غم نہ کرو. میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیس کو یہاں سے رہائی دلواؤں چاہے جان بھی دینی پڑے. سلیمان بااثر آدمی ہے. تم اس کے پاس سے اگر کہو کہ تم دونوں کو کوفے سے باہر نکالنے کا انتظام کرے. تم کل دوپہر کو یہاں آ جانا اور جب قلعہ کے محافظ ظہر کی نماز میں مصروف ہوں گے تو ہم قیس کو لباس تبدیل کروا کے یہاں سے فرار ہو جائیں گے. وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتا ہوں. سلام. سلیمان نے تمہیں سلام بھیجا. وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہے. کوفے کے معتزین کو سلیمان سے ملاقات کی ممانعت کر دی گئی ہے. اس کے گھر کی نگرانی کی جا رہی ہے. سلیمان یہ بات جانتا ہے اسی لیے ایک مناسب اور خطرے سے خالی جگہ پر تمہارا انتظار کر رہا ہے. سلیمان کو بھی میرا سلام کہنا. اسے کہنا کہ مناسب وقت پر میں خود اس سے مل لوں گا. کیا جواب؟ کہہ دینا کہ نہیں ملا. میں کیوں جھوٹ بولوں؟ پتا نہیں. حتمن وہ پھر کہنا چاہتا ہے کہ میں سفیر حسین کی گرفتاری کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں. ٹھیک ہے, میں نے کہہ دیا تھا کہ ایسا ہی کروں. نہیں, وہ چاہتا ہے کہ فی الحال ممبر پر نہ جاؤ اور سفیر حسین کی خاطر ابن زیاد سے دشمنی مول نہ لو. بہت اچھا. اسے کہنے کہ کل کیا بات ہوئی کہ اس نے نظریں پھیر لی. بہتر ہوگا کہ یہ خود ہی اس سے پوچھ لو. جلدی کرو, زید ابن سعد بہت کم ہے.
زید ابن سعد، تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ اس خرابے میں حبیب، اتنی جلدی کہاں؟ سلیمان ابن سعود خزائی سے مل کر آئے ہو؟ تم قیس کو لینے آئے تھے؟ کچھ جلدی آ گئے ہو، کیونکہ ہم بس جانا ہی چاہتے تھے۔ آخر یہ جھوٹ کس نے بولا؟ یہ بات کون کر سکتا ہے؟ زید ابن سعد نے بتایا ہے۔ کہو کہ اسے لے جائیں۔ سپاہیوں، کر دو۔ تم نے کہا مجھ پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ میں نے کہا یہ ساتھ کون ہے؟ تم نے کہا قابل اعتماد اور وفادار محافظ ہے، اور میں نے تمہاری باتوں میں آ کر اس جاسوس کو اپنی ہی گرفتاری پر مامور کر دیا۔ کیا خوب ہے۔ میں نے کہا سلیمان کو گرفتار کر لو، تم نے کہا اس کی گرفتاری باغیوں کو نیند سے بیدار کر دے گی۔ اب دیکھ رہے ہو کہ باغی مکمل طور پر بیدار ہیں، اور یہ ہم ہیں کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ خالد
اپنے کان خوب اچھی طرح کھول لو اور میری باتوں کا سنجیدگی سے جواب دو. میں کامل توجہ سے سن رہا ہوں، آپ حکم فرمائیے. ان خوش آمدانہ القابات اور احمقانہ باتوں کو ایک طرف رکھو. مجھے ایک بات سمجھاؤ، تم اتنے نادان اور عقل سے آئی تھے کہ بغیر ساتھ کے کسی اعتراف کے اس کی موت کا تماشا دیکھنے میں مشغول رہے. کیا وجہ تھی کہ تم اسے موت سے نہ بچا سکے، جبکہ تم جانتے تھے کہ اس کے اعتراف سے قیس ابن مطہر کی آمد کے مقاصد، حسین کے خطوط اور سلیمان کے کردار کے بارے میں سب کچھ روشن ہو جاتا. وہ جانتا تھا کہ آج یا کل زید بن ثابت کے قتل اور جاسوسی کے الزام میں یقیناً پھانسی پا جائے گا. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پھانسی سے پہلے اسے اعتراف پر مجبور کیا جائے گا اور قید کے بارے میں باتیں اس کے حلق سے نکال لی جائیں گی. واقعی آپ انسانوں کے حلق سے باتیں اگلوا لینے میں استاد ہیں، اور ایک ہی دن میں ہزاروں قیسوں کی زبانیں کھلوا سکتے ہیں. سردار معظم قیس اس دعوے سے مستثنا ہے. بس کرو خالد، تم جس کے بارے میں ناکام ہو جاتے ہو کہتے ہو وہ اس سے مستثنا ہے. تمہاری نادانیوں کی وجہ سے کوفے میں ہماری حکومت خطرے میں ہے. باہر چلے جاؤ، دربار سے باہر. تم بھی چلے جاؤ باہر. جانتے ہو کتنی مشکل آن پڑی ہے خالد. کوفے کے لوگ قیس ابن مطہر کے قیدی ہونے کو جان چکے ہیں. سلیمان ابن سرد خزائی ممبر پر جانا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ ابن زیاد نے حسین ابن علی کے ساتھی کو مجروح اور قیدی کر رکھا ہے. وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ لوگ میرے خلاف بغاوت کرتے ہیں. میں بھی مجبور ہو کر حکم دوں گا کہ باقیوں کو قتل کر دیا جائے. اس صورت میں فتنہ و فساد بڑھ جائے گا اور اس بغاوت کی خبر امیر المومنین تک جا پہنچے گی. دارالخلافوں میں تاثر پیدا ہوگا کہ ابن زیاد نالائق آدمی ہے. سردار معظم، اگر یہ بات پھیلی ہے کہ قیس ابن زیاد کی قید میں ہے تو اس کے برعکس ہم یہ بات پھیلا دیتے ہیں کہ قیس ابن زیاد کے دربار میں ہے اور وہ ممبر پر جا کر یزید ابن معاویہ کی مدح ستائش کرنا چاہتا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ قیس حسین کی طرف سے یزید کی بیعت کا اعلان کرنا چاہتا ہے. تم پاگل ہو گئے ہو خالد. یہ صرف ایک دیوانے کے ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے. تم کس طرح ایک ایسے آدمی کو جس سے ہزار سختیوں کے باوجود اپنی زبان نہ کھولی ہو ممبر پر کھڑا کر سکتے ہو اور اس سے توقع رکھ سکتے ہو کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہہ دے، اور وہ بھی قیس ابن مطہر. یہ درست ہے کہ قیس صاحب ایمان اور پختہ ارادے کا مالک ہے، لیکن ہر صاحب ایمان اور پختہ ارادے کے مالک کی ایک کمزوری بھی ہوتی ہے جسے تلاش کرنا چاہیے اور اسی کے ذریعے اسے قابو کرنا چاہیے. دنیا ایسے بے شمار مؤثر حربوں سے پر ہے جو طول تاریخ میں با ایمان اور با ارادہ انسانوں پر آزمائے گئے ہیں اور کئی مواقع پر بہت مؤثر بھی ثابت ہوئے. میں اس کی یہ کمزوری ضرور تلاش کروں گا، فقط کچھ وقت لازم ہے. بہت خوب. اگر وہ ممبر پر نہ گیا تو پھر ہم اسے قتل کر دیں گے اور یہ خبر مشہور کر دیں گے کہ ابن زیاد کے دربار کی محفل میں بہت زیادہ پی جانے کی وجہ سے مر گیا. کیا خیال ہے لوگ یقین کر لیں گے؟ ہرگز نہیں، لیکن کوئی بھی جھوٹ غیر مؤثر نہیں ہوتا،
خاص طور پر جب ہم اس پر ایک اور جھوٹ بول دیں، ہم چند گواہوں کو خرید لیں گے جن کا کام ہمارے جھوٹ کی تائید کرنا ہوگا. لوگ یقیناً حقوق میں گرفتار ہو جائیں گے. خالد، جان لو تمہارے منصوبے پر عمل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. یہی ایک راہ ہے جس پر آخر تک چلنا ہوگا. بالکل میرے آقا، یہی ایک راہ ہے جس پر ہمیں آخر تک چلنا ہوگا. بھائی اس کو کیسے بڑھاؤ گے؟ چند جھوٹے اور پرکشش وعدوں پر. اسے حکومت کا لالچ دو، جس علاقے کی جائے. اسے کہو کہ اپنے زیاد قول کا پکا ہے. جانتا ہوں قیس کو بھی جان لینا چاہیے. اگر نہیں جانے گا تو پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. خالد، مان لیا کہ تم نے قیس کو اس کام پہ آمادہ کر لیا، لیکن حسین ابن علی وہ نہیں ہے جو چپ رہے گا اور یزید کی بیعت کر لے گا. تو قیس کے جھوٹ کو آشکار کر لے گا. آپ ذرا عرب اور عجم میں یہ خبر پھیلنے تو دیجیے. اس موقع پر اگر ضروری ہوا تو قیس کو قتل کر دیں گے. اس کی لاش تو خبروں کا انکار نہیں کر سکے گی نا. پر حسین سے بیعت لینے کے سلسلے میں یزید یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ شاید اس کے پاس تم جیسا مشیر نہیں. معاویہ نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی ہے کہ خاندان علی سے مروت سے پیش آنا. کیا آپ کے ابا جان نے بھی یہی ہدایت کی ہے؟ اور میری بات سنو. اے کوفہ کے لوگوں، جمع ہو جاؤ. تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے. تم لوگ کے بروز جمعہ سلیمان ابن سرد خزائی صحابی رسول خدا مسجد میں لوگوں سے خطاب کریں گے. وہ چاہتے ہیں کہ سفیر حسین ابن علی قیس ابن مطہر کے بارے میں تمہیں بتائیں. وہ ہمارے مولا حضرت حسین کا پیغام تمہیں سنائیں گے جو کہ اعظم کوفہ ہے. قیس ابن مطہر کوفہ میں سفیر حسین ابن علی؟ غلط کہہ رہا ہے. اس کی باتوں پر کان نہ دھرو. یہ کون ہے؟ پتہ نہیں. اے کوفیو، یہ آدمی دیوانہ ہے اور پاگل پن کی باتیں کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ حسین کوفہ کے سفر پر ہے. کیسی مسخروں والی بات ہے. کیا خیال ہے کہ خاندان ابو سفیان کا خوف اسے کوفہ آنے دے گا؟ ہرگز نہیں. بھائی، ہمیں ہمارے مولا حضرت حسین کا پیغام سناؤ. اپنے مولا کا پیغام بروز جمعہ سلیمان ابن سرد خزائی سے سننا. لیکن یہ جان لو کہ سفیر حسین ابن علی یہاں کوفہ میں ابن زیاد کی قید میں ہے. دیکھو انہوں نے حملہ کر دیا. وہ آدمی ٹھیک کہتا تھا. قیس ابن مطہر کوفہ میں ہے، لیکن ابن زیاد کی قید میں نہیں بلکہ اس کے دربار میں ہے. اس نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لی ہے اور جمعہ کے دن صبح خود مسجد میں آئے گا تاکہ یزید ابن معاویہ کی ستائش کرے. یقین نہ کرنا دوستو،
یہ ابن زیاد کی طرف سے صرف ایک شیطانی حربہ. بہت برا ہوگا اگر اس نے یزید ابن معاویہ کی مدد کرائی تھی. نہیں، قیس یہ کام نہیں کرے. یقیناً اسے فریب دیا گیا، چاہے تشدد کے ذریعے اسے مجبور کیا گیا. میرے خیال میں وہ سختیوں کی تاب نہیں لا سکا. نہیں، ایسا نہیں ہے. قیس اب تک پہاڑ کی مانند محکم رہا ہے اور بعد میں بھی ایسا ہی رہے گا. لیکن ابن زیاد کے آتی شہر میں منادی کرتے پھرتے ہیں کہ جمعے کے دن قیس مسجد میں ممبر پر بیٹھے گا اور مولا حسین کی طرف سے یزید کی بیعت کا اعلان کرے گا. اگر قیس واقعی ابن زیاد کے دربار میں ہے، یزید کی بیعت کا اعلان کر دیتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ناممکن ہے. اگر ناممکن ممکن ہو گیا تو؟ اگر اس نے یزید ابن معاویہ کی مدد کرائی کی تو پھر؟ اگر اس نے اپنی اور حضرت حسین کی طرف سے بیعت کا اعلان کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم اسے پٹ کر دیں گے. ہاں ساتھیو، اسے ہمارے مولا حسین ابن علی سے خیانت کر کے مسجد سے زندہ باہر نہیں آنا چاہیے. اگر حضرت حسین ابن علی کے خلاف ایک لفظ بھی اس نے کہا تو مسجد میں ہی اس کے ہونٹ سیل دیں گے. بس کرو، اسے کھول دو، مچھر لائی جائے. حاکم کوفہ اس قید خانے میں اس قیدی کو دیکھنے خود آ رہے ہیں. جلدی کھولو اسے، جلدی کرو. مچھر لائی جائے، مچھر لو. خود تجھے دیکھنے آ رہے ہیں. ابن مطہر، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ میں ایک تجویز لے کر آیا ہوں تمہارے پاس. میں نہیں چاہتا تھا کسی کو بھیجوں، خود سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں. میری باتیں سنو اور ان پر غور کرو. اگر تمہیں پسند آئے تو جواب دینا. تم نے اپنی طاقت کے مطابق ساتھ کی مدد سے اہلیان کوفہ سے رابطہ کیا. کیا ان کا قول ان کے فعل کے مطابق ہے؟ میں جانتا ہوں حسین ابن علی کوفہ آنا چاہتا ہے اور کوفے کے معروف لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے لیے لوگوں سے بیعت لے. کیا خیال ہے کہ وہ ایسا کرنے کی جرأت رکھتے ہیں؟ کوفے کے معتزین علی ابن طالب کے بیٹے کی بیعت نہیں کریں گے. دوسرے اسلامی علاقے بھی کوفے کی طرح ہیں. تم ایک شریف نوجوان ہو. میں نہیں چاہتا کہ اپنی جان مفت میں گنواؤ. ابن زیاد قول و فعل میں یکساں ہے. میں یزید ابن معاویہ کی طرف سے تمہیں حاکم بنانے کا قول دیتا ہوں. شاید تم ارادہ رکھتے ہو کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کرو اور وہاں تقریریں کرو. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اس کا موقع فراہم کروں، لیکن اس شرط پہ کہ جو میں چاہوں وہی کہو.
تمہارے سامنے 2 تجاویز رکھتا ہوں. پہلی تجویز یہ کہ ان لوگوں کے نام ہمیں بتاؤ جو حسین ابن علی کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اس کا صلہ تمہاری آزادی ہے. اپنی جان بچا کر کوفے سے واپس جا سکتے ہو. دوسری تجویز یہ کہ مسجد کے ممبر پر بیٹھو اور یزید ابن معاویہ کی مدح سرائی کرو اور حسین ابن علی اور علی ابن طالب کو برا بلا کہو. اس کام کا صلہ بہت بڑا ہے. اگر عاقل ہو تو اسے قبول کر لو. اس کام کا صلہ حکمرانی ہے. ایک تیسرا راستہ بھی ہے. یہ راستہ کچھ مشکل ہے. تیسرا راستہ موت کا راستہ ہے. یہ اس وقت کھلتا ہے جب پہلی دونوں راہیں مسدود ہو جائیں. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اگر انسان ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہو تو پھر کیوں نہ گزارے؟ کیوں وہ دوسرے انسانوں کو مصیبت میں ڈال دے؟ حسین بھی دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہے. اس کی واحد صفت اس کی عمدہ گفتگو. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا ہے، یا کوفے میں حسین کے ساتھیوں کے نام فاش کرو، یا یزید ابن معاویہ کی مدح سرائی کرو، یا پھر موت. اسے صبح تک آزاد رکھو تاکہ خوب سوچ لیں. خالی تمہارے اس منصوبے پر بہت احتیاط سے عمل کرنا پڑے گا. ہاں، بہت احتیاط سے عمل کرنا پڑے گا کیونکہ لوگ فرزند علی کو بہت عزیز رکھتے ہیں. لوگ ابن زیاد کو بھی بہت عزیز رکھتے ہیں. میں لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ کوفے کے لوگ مجھ جیسے مسلمان کو حاکم رکھتے ہیں. ہمیں امتحان کر لینا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ لوگ حسین ابن علی کو کتنا پسند کرتے ہیں. امتحان کر چکا ہوں. ایک بات پھر امتحان کر لیں. ایک وقت حق اسے چاہتے تھے لیکن اب وہ وقت گزر گیا. ایک بات پھر امتحان کر لیں. کون تقریر کرے؟ میرا خیال رکھتا ہے کیونکہ ابن زیاد کے سپاہی مسجد میں آ گئے. مالک یہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا؟ ہاں، سب اچھی طرح جانتے ہیں. جب تک میں اشارہ نہ کروں قیس کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، لیکن جب میں اپنا امامہ سر سے اتار دوں تو اسے نہ چھوڑوں. لوگوں میں پھیل جاؤ اور میرے اشارے کا انتظار کرو.
سلیمان، کیا ابھی یقین نہیں آیا؟ ہاں، یہ قید ہی ہے، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کوفے کے والی کے حکم پر تم یہاں آج اس مسجد میں جمع ہوئے ہو تاکہ حقیقت کو جان سکو، اور سب سے زیادہ امیر المومنین یزید ابن معاویہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس حقیقت کو جان دیں۔ تم ایک آدمی کو میرے ساتھ دیکھ رہے ہو کہ جس کا نام قیس ابن مصعفر سیدابی اسدی ہے۔ یہ آدمی، اے لوگوں اس طرف دیکھو، حسین ابن علی کفار پہنچے ہیں، یقیناً وہی ہے۔ لوگوں سنو، ہمارے مولا کفار پہنچے ہیں۔ ہمارے دست و پا کو زنجیروں سلاسل سے رہائی دلا، ہماری تیرہ راتوں کو اپنے زیبا رخ سے احمری کرنیں عطا کر، غلاموں کے دلوں میں آزادی کا رنگ بھر دے، کہ سب مایوس دل ٹھہرے ہوئے سمندر کی طرح تجھ سے شجاعت اور حقیقت جیسے طوفانوں کے تالے، کہ ہر سے لحظ دشت فنا کی ریت مانو، تیری ہستی کے کوثر کی رواں لہروں ڈالے۔ زیادہ نور کے تنہا مسافر، تو اپنے دست بیضا سے شبوں کو صبح جیسی روشنی، تو سب بے بس شکستہ جان شکستہ روح لوگوں کا واحد نجات دہندہ ہے، ہمارے درد اور آہ و بکا کے جاننے والے، تو اب ہر ظلم ہر غالب کا آ کر خاتمہ کر، اے زیادہ روح کے تنہا مسافر، ہمارے دست و پا کو زنجیروں سلاسل سے رہائی دلا۔
مظہر عدالت خوش آمدی، ہم تیری اطاعت کا اعلان کرتے ہیں. ہم غربت اور ظلم کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں. ہماری مدد کیجیے یا مولا. ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ جو دشمن دیے جنگ کریں گے. ہمیشہ لوگوں کو فریب دیتا ہے. اس پر خدا کی لعنت ہو. خاموش رہو لوگوں، حاکم کوفہ تم سے خطاب کریں گے. خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو. میں نے ایک دفعہ پھر تمہیں آزمایا ہے. تم بے خبر ہو، تم فریب خوردہ ہو. تمہارے فیصلے کا معیار تمہاری لا علمی ہے. تم ایسے شخص کے فریفتہ ہو جاتے ہو جسے خوب نہیں جانتے، اور ایسے شخص کے دشمن جسے دیکھا تک نہیں ہوتا. یزید پیشر معاویہ ہیں، وہی جنہوں نے اسلام کو سربلند کیا اور دنیا بھر کے سفیروں نے ان کے محل میں آ کر ان کی قدم بوسی کی. یہ وہی تھے کہ جنہوں نے اہل عرب کو دنیا کا مالک بنا دیا اور اقوام کو مغلوب کر کے عربوں کا غلام بنا دیا. ان سے بڑھ کر خلافت کی صلاحیت کون رکھتا تھا؟ اب وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کے بیٹے یزید اپنے والد کی طرح صاحب مقام ہے. حسین ابن علی بھی یہ بات جانتا ہے، اور جانتا ہے کہ یزید کی بیعت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. جان لو کہ وہ یزید کی بیعت ضرور کرے گا، اور خوب سوچ سمجھ کے کرے گا. یزید ایک شریف انسان ہے، تو فرزند امیر المومنین ہے. قبائل کے سرداروں اور معززین نے صرف انہیں خلافت کے لیے چنا ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں اور اسے تسلیم کرتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ قیس ابن مصہر یزید ابن معاویہ کی شان میں مدح سرائی کرے. یہ یزید کی مدح سرائی کرنے لگا ہے. ہمیں انتظار کرنا. خاموش رہو، ابن مصہر بات کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سب آج یہاں اکٹھے ہوئے ہو اور مجھے یزید ابن معاویہ کی مدح سرائی کرنا ہے. یزید ابن معاویہ ایک سلطان زادہ ہے، وہ ایک رئیس زادہ ہے. خون ابو سفیان اس کی رگوں میں ہے. یزید نے دوسری چیزوں کی طرح خلافت بھی باپ سے وراثت میں پائی ہے. لیکن حسین کون ہے؟ دنیا اسلام کے حاکم ہوتے ہوئے ان کے والد گرامی ایک عام مزدور کی طرح اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے اور جو کی روٹی کھاتے تھے. حسین ایسی شخصیت کے فرزند ہیں، لیکن والدہ کی طرف سے
فرزند رسول خدا ہیں۔ کیا رسول خدا نے رؤوسا کو ان کی امارت کی وجہ سے شرف بخشا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے کوفہ کے لوگوں، ہمیں جان لینا چاہیے کہ حضرت حسین ابن علی کیوں یزید کی بیعت نہیں کرتے؟ کیا وہ خود اپنے لیے حکومت چاہتے ہیں؟ وہ اپنے لیے حکومت کیوں چاہیں گے؟ حکم خداوند تعالیٰ کا ہے اور حکومت صالحین کا حق ہے۔ کمزور اور ضعیف لوگ زمین کے اصل وارث ہیں۔ کیا مفہوم وحی اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کیا تم نے یزید ابن معاویہ کو خلافت کے لیے چن لیا ہے یا قبائل کے سرداروں نے ایسا کیا ہے؟ کیوں حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ صرف اس وجہ سے کہ یزید شرابی ہے، گن باز ہے، کھیل تماشے کا شوقین ہے، یا مسلمانوں کے حقوق کو برباد کرتا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے خالد؟ کیا یہ دلائل بیعت نہ کرنے کے لیے کافی ہیں؟ لیکن بہت سے معروف اکابرین اور سرداران قبائل نے یزید کی بیعت کر لی ہے۔ کیا سرداروں کا بیعت کر لینا یزید کے لیے کافی نہیں ہے؟ البتہ ایک گروہ نے بیعت نہیں کی، لیکن اس کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ غریبوں کی بیعت کا فائدہ بھی کیا ہے؟ میں قیس ابن مستحر تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ بہت سے سرداران قبائل نے اپنی جانوں کے ڈر سے یا اپنے مال کے ڈر سے یزید پسر معاویہ کی بیعت کر لی ہے، لیکن مسلمان کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، مسلمان صرف مسلمان ہے۔ قبیلے اور نسل سے شرافت اور فخر کا کوئی ناطا نہیں۔ رسول خدا نے تمہیں کیا پیغام دیا تھا؟ تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہی خدا کے قریب تر ہے۔ کیا یزید ابن معاویہ پرہیزگار ہے یا حسین ابن علی؟ یزید خلافت کو اپنا حق سمجھتا ہے کیونکہ وہ پسر معاویہ ہے۔ ابن مستحر، اپنی بات ختم کرو۔ اے اہالیان کوفہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یزید کے گماشتے سے ڈرتے ہو؟ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ یزید خود گماشتا ہے، شیطان ہے۔ یہ شخص پاگل ہے، اسے یہاں سے لے جاؤ، اسے بات کرنے دو۔ تم نے حسین ابن علی کو بلایا ہے تاکہ رسول خدا کی طرح اسلامی حکومت قائم کرے۔ ہمارے مولا آئیں گے کیونکہ تم نے انہیں بلایا ہے۔ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور نہ ہی کریں گے۔ اس نابکار شخص سے نہ ڈرو، یزید کی حکومت کی بنیادیں کمزور ہیں۔ حضرت حسین ابن علی بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔
खुश हो, हमें बताओ कि हमारा काम क्या है, हमें जल्दी फारिग करो। माजरत चाहता हूँ साथियों, मुझे कुछ देर हो गई, माफी चाहता हूँ। सुलेमान, तुमने कहा था कि उसे यहाँ बुलाकर हमसे मुतारिफ कराओगे, क्या हुआ, क्या पश्चिमान हो? शायद इसे हम पर एतमाद नहीं। हम पर एतमाद नहीं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ सुलेमान? अगर हम पर एतमाद नहीं तो फिर क्यों तुमने हमें हजरत हुसैन और कैस के बारे में गुफ्तगू के लिए बुलाया है? नाराज ना हो दोस्तों। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम कैस का मामला मेरी जुबान से सुनो या किसी दूसरे की जुबान से। जब वो चाहता है कि वो पहचाना ना जाए और चोरी छुपे हमारी मदद करे, तो मैं उसे क्यों यहाँ तुम्हारे सामने लाऊं? परेशान न हो सुलेमान, हम चाहते हैं कि वाकया तुम्हारी जुबान ही से सुन ले। मुझे इजाजत दो कि तुम्हें सबसे पहले याद दिलाऊं कि तुम में से एक एक ने हुसैन इब्ने अली की बैत कर रखी है और तुमने अहद किया है कि उनके लिए और उनके नेक मकासद के लिए काम करो। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, ठीक है। हाँ, हमने अहद किया है और अपने अहद पर कायम भी है। हम हमेशा अपने वादे का पास करते हैं। हमारी जान माल हजरत हुसैन और उनके साथियों के लिए है। अब हमारे जिम्मे क्या काम है? हम में से हर एक को कूफा के मुख्तलिफ इलाकों में मिंबर पर जाना चाहिए और लोगों को कैस की गिरफ्तारी के बारे में तफसील से बताना चाहिए। हमें लोगों को बताना चाहिए कि सफीर हुसैन इब्ने अली इब्ने ज़ियाद की कैद में है और तशद्दुद की वजह से करीबुल मर्द है। हम लोगों से कहें कि वो इब्ने ज़ियाद और उसकी जालिमाना हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। जो तुम कहते हो हम वही करेंगे, तुम बेफिक्र हो। सुलेमान, तुमने कहा कि लोगों को इब्ने ज़ियाद के खिलाफ भड़काएं, क्या ये दुरुस्त है? हाँ इब्ने हबीब, मैंने यही कहा है। तुम कूफा में साहिब एतबार के नाम थे। कैस, मैं सख्त तबीयत का मालिक नहीं हूँ। तुम हुसैन इब्ने नुमैर को खूब जानते हो। वो तुम्हारे एतराफ करने तक जमानत के तौर पर यहाँ है। मुझे बताओ, तुम्हारे मौला ने खत में क्या लिखा था? मुझसे कुछ न जान सकोगे। देखेंगे। अब हम दूसरे कैदियों को देखने चलते हैं। इस शिकार को तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। तुम भी अपना कोड़ा आजमाओ, राह पर आ जाए तो इतला दो। आप तो फिक्र रहे जनाब। चलो, मुझे तुमसे काम है। खुशामदीद बेटा। सलाम सुलेमान इब्ने सूरद खज़ाई। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कोई अच्छी खबर है? आओ आओ, मैं चाहता हूँ कूफे के चंद मौजूदीन से तुम्हारा तारुफ कराऊं। हम काफी देर से तुम्हारे इंतजार में थे। ना सुलेमान, मैं चाहूंगा कि सिर्फ आपसे मिलूं और आप ही से बात करूं। वो भी गैर नहीं है। मेरे चंद बहुत ही मोतमिद साथी हैं जो एक अरसे से हुसैन की बैत करके अब उनके नजदीकी साथी बन चुके हैं। कूफे में सबने बैत कर रखी है और खुद को हुसैन का फौदार कहते हैं, लेकिन सिर्फ खुदा जानता है कि उसके हकीकी साथियों की तादाद कितनी है। बहुत है, जैसा तुम चाहो। आओ बेटा, बैठो। शायद तुम हजरत हुसैन के हकीकी साथियों की तादाद के बारे में ठीक कहते हो, लेकिन रफात इब्ने हबीब चाहता था कि कैस के गिरफ्तार और कैदी होने के बारे में खुद तुम्हारी जुबान से सारी बात सुनता। ज़ैद इब्ने साद और दूसरे साथी भी तुमसे मुतारिफ होना चाहते हैं। ना सुलेमान, बेहतर यही है कि मेरा चेहरा उनसे मख्फी ही रहे। खो बताओ, हमारे लिए क्या नई खबर लाए हो? एक अच्छी खबर। आज खालिद ने मुझे कैस की निगरानी पर मामूर किया है और हुसैन इब्ने नुमैर को बाकी कैदियों का निगरान बनाया है। तुम्हें कैस की निगरानी पर मामूर किया है? मुझे ये बताओ, तुमने उससे बात की? क्या तुम समझ गए हो कि वो क्यों कूफे आया है? यकीन करें, ये मेरे बस में नहीं, क्योंकि जितना मैं अपने आप को हुसैन का साथी कहता हूँ, वो मुझे उतना ही इब्ने ज़ियाद का आदमी समझता है और मेरी बात पर तवज्जो नहीं देता। ठीक कहते हो,
وہ ٹھیک کر رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی خط، کوئی چیز یا کوئی ایسی نشانی دے دیں جسے وہ پہچانتا ہو تو ممکن ہے وہ میری بات سن لیں. مجھے یقین ہے کہ قیس اس کو دیکھ کر بات کرنے لگے گا اور اس کا شک دور ہو جائے گا. یہ وہی انگوٹھی ہے کہ میں نے جتنے خط حسین کو لکھے تھے ان پر اسی انگوٹھی کی مہر لگائی تھی. بہت دیر ہو گئی ہے سلیمان. ہاں جائے تم یہاں کیا کر رہے؟ کوئی کام تھا؟ ہمارا ساتھی کس بات سے ڈرتا ہے سلیمان؟ میں زید ابن سعد ہوں. آپ کون؟ اسے چھوڑو جائے، مجھ سے کوئی کام ہے؟ یہ کہنے آیا تھا کہ رفعت ابن حبیب جلدی میں ہے اور جانا چاہتا ہے. بہت اچھا، تم جاؤ، میں بھی آتا ہوں. چلیے. اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے رخصت ہو جائے گا، ایک بالٹی پانی پلاؤ. اسے کھول دو. میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں تمہارا ہمدرد ہوں، میرا کوئی قصور نہیں. حکام بھالا ایسا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ تم نے حسین کے فتنہ انگیز خط کوفے کے کچھ باغیوں کو اور ان باغیوں کے خطوط حسین کو پہنچائے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حالیہ بغاوت میں تم نے مرکزی کردار ادا کیا ہے. لہذا ہمیں بتاؤ کہ وہ خطوط کن لوگوں جو کچھ ہو اور جس طرح بھی ہو اس کی زبان کھلواؤ، اور اسی طرح گونگا بنا رہے تو اسے قتل کر دو. اس صورت میں مجھ پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگی. اتنی مایوسی کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ لیکن یہ قید کیا چیز ہے؟ کیا یہ ان کڑیل جوانوں سے مختلف ہے جن کی تم نے حلقوم سے زبان کھینچ لی تھی؟ ہاں میرے آقا، وہ حسین ابن علی کے قریبی ساتھیوں میں سے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حسین کے ساتھیوں کی زبان کھلوانے کے معاملے میں ہم ہمیشہ ناکام رہے ہیں، یا کم از کم بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ تم مایوسی اور کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہو. اب میں دوبارہ حسین اور اس کے ساتھیوں اور لعنتی قید کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا. اس میں بے بسی اور کمزوری کے مظاہرے کی کوئی بات نہیں. میں ہزاروں قیدیوں کو ایک دن میں بولنے پر مجبور کر سکتا ہوں. آپ مطمئن رہیں، اگر آپ شیر بھی میرے حوالے کریں گے تو اسے بھی بولنا پڑے گا. حالانکہ قید سے خوبصورت ہرن سے زیادہ کچھ نہیں. وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد اس کے زبان کھلنے کی خبر لے کر میں خود جناب علی کی کوشش گزار کروں گا. جو حربے تمہارے ذہن میں ہے انہیں استعمال کرو.
بات کرو حسین، یہ مر گیا ہے یا بے ہوش ہو گیا ہے، اور دونوں حالتوں میں مارنا فضول ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ نہ مرا ہے اور نہ بے ہوش ہوا ہے، بلکہ صرف ہمیں فریب دینا چاہتا ہے۔ خالد، آپ نے خود کہا تھا کہ اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں حسین اعتدال سے ہٹ گیا ہے اور اسے قتل کر دیا۔ اگر اسے قتل بھی کر دوں تو وجہ ہے، جو اس کی سخت سزاؤں کو جھیل رہا ہے اور زبان نہیں کھولتا، اس کے زندہ اور مردہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق بعد میں معلوم